تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کی دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو دعوت دی، فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے حکموں پر چلو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہارا حاجت روا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سارے عالم کا نظام ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ انی لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں، تمہارا نفع فائدہ چاہتا ہوں، امین امانت دار ہوں۔ اللہ نے جو کچھ مجھے تمہاری ہدایت کے لیے احکامات دیے ہیں وہ میں تم سب تک پہنچاتا ہوں، نہ اس میں کمی کرتا ہوں نہ اس میں زیادتی کرتا ہوں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اپنی دعوت پر، تبلیغ پر، اپنے سمجھانے بجھانے پر، تمہاری منت خوشامدیں کرنے پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا کہ تم مجھے میری اجرت دو، میری مزدوری دو۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اس ذات پر ہے، اس اللہ پر ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، تمام جہانوں کو جو پالنے والا ہے وہی مجھے پالنے والا ہے، وہی میری پرورش کرنے والا ہے، وہی میری حاجتیں ضرورتیں اپنی قدرت سے بلا شرکت غیر پوری کرنے والا ہے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس تم اللہ کے ہو جاؤ۔ جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے اللہ تمہارے ہو جائیں گے۔ آسمان زمین، چاند سورج ستارے، دریا پہاڑ ہوائیں، ساری مخلوق تمہیں نفع پہنچائے گی، فائدہ پہنچائے گی۔ اللہ کو مان لو۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی جی خبر دے دو میں بہت معاف کرنے والا ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔ بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا مشرک، بڑے سے بڑا مجرم، بڑے سے بڑا گنہگار مجھے کہہ دے کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، فرمایا اسلام لاتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی، مسلمان ہوتے ہی میں سارے گناہ اس کے معاف کر دوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، نبی جی کہہ دو یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی، اپنے آپ کو کفر کی طرف، شرک کی طرف چلایا، گناہوں کی طرف چلایا، نافرمانیوں کی طرف چلایا، اپنی منمانی منچاہی میں زندگی بسر کرتے رہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی جی خبر دے دو میں بہت معاف کرتا ہوں، میں بہت رحم کرتا ہوں۔ اور وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دو میرا عذاب بھی دردناک ہے، میری پکڑ بھی سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ فرماتے ہیں میری تدبیر مضبوط ہے، میرا عذاب سخت ہے۔ اس لیے نبی آ کر اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے اور اللہ کے ثواب کی امید لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم رسولوں کو جو بھیجتے ہیں، پیغمبروں کو جو بھیجتے ہیں، وہ خوشخبریاں سنانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھ لو، بھائی مسلمان ہو جاؤ، بھائی اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ مبشرین و منذرین، خبردار کرتے ہیں، دیکھو یہ راستہ غلط ہے کفر کا، یہ راستہ غلط ہے شرک کا، یہ راستہ غلط ہے گناہوں کا، منمانیوں کا، منچاہیوں کا، اس پر اگر چلو گے تو عذاب ہوگا، اس پر چلو گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس پر چلو گے تو کائنات تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ اور اگر تم اللہ کو مان لو گے، اللہ کی مان لو گے تو تم ہی تم ہوگے سارے عالم میں۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، گھبراؤ مت، خوف مت کرو، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو، کلمے والے ہو،
وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کہا، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سب کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ آسمان اللہ کا محتاج ہے، زمین اللہ کی محتاج ہے، چاند سورج ستارے دریا پہاڑ ہوائیں اللہ کی محتاج ہے، باغات پھل دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، زمین غلہ دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، دوائیں شفا صحت دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، غذائیں طاقت اور قوت دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اور اللہ کائنات میں کسی کا محتاج نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ قل اللہم مالک الملک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے ملک کے مالک اللہ، آپ ملک کے مالک ہیں، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے آپ ملک دیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے آپ ملک چھین لیں، وتعز من تشاء، جس کو چاہے آپ عزت دیں، وتذل من تشاء، جس کو چاہے آپ ذلت دیں، بیدک الخیر، آپ ہی کے قبضے قدرت میں ساری بھلائیاں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، تولج اللیل فی النہار، آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، جب رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں تو دن بڑا ہو جاتا ہے، گرمی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، آپ ہی ہیں جو دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، جب دن رات میں داخل ہوتی ہے تو رات لمبی ہو جاتی ہے، سردی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ سردی بھی آپ لاتے ہیں، گرمی بھی آپ لاتے ہیں، دن بھی آپ لاتے ہیں، رات بھی آپ لاتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ کون ہے عقل مند؟ جو کھیت کا، دکان کا، کارخانے کا، بیوی کا، بچوں کا ذکر کرتے ہیں؟ نہیں، یہ عقل مند ہوشیار نہیں ہے جو دنیا کی باتیں بھنگارتے ہیں، دنیا کی باتیں سنتے ہیں، دنیا کی طرف رات دن اپنی توجہ رکھتے ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، عقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ عقل مند وہ ہے یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ کتنا بڑا آسمان، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ ہے جس نے آسمان کو بلند کر دیا بغیر ستون کے۔ اتنا لمبا آسمان، اتنا چوڑا آسمان، ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اتنا اونچا آسمان، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ چھوٹا سا شامیانہ لگانے کے لیے، چھوٹا سا چھپر ڈالنے کے لیے، چھوٹا سا لینٹر ڈالنے کے لیے کتنے جوڑ توڑ کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، نیلی چھت بنا دی، والسماء بنیناہا، ہم نے بنایا آسمان کو بأیدٍ، اپنی قدرت سے۔ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، دیکھتے ہو تم آسمانوں کو ہم نے کیسے بلند کیا بغیر ستون کے۔ مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، شمال و جنوب میں چلے جاؤ، عرب میں چلے جاؤ، عجم میں چلے جاؤ، کہیں تمہیں ستون نہیں ملے گا، کہیں تمہیں پلر نہیں ملے گا، کہیں تمہیں جوڑ نہیں ملے گا۔ هل ترى في خلق السماوات والارض ما ترى في خلق السماوات والارض، کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، آسمان میں کوئی پھٹن نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے، بلا جوڑ کے اللہ نے اتنا لمبا چوڑا آسمان اتنا بلند اپنی قدرت سے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اتنی لمبی چوڑی زمین اللہ نے پانی پر اس کو بچھا دیا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ آسمانوں کو دیکھ کر، زمینوں کو دیکھ کر، اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پالنہار، ما خلقت هذا باطلا، یہ آسمان و زمین کا کارخانہ آپ نے بیکار نہیں بنایا۔
آپ نے یہ ہماری آزمائش کے لیے بنایا، ہمارے امتحان کے لیے بنایا، یہ ہمارے نفع فائدے کے لیے بنایا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی چیزوں پر غور کرے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے اوپر سے آسمانوں سے پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس سے غلے اگا دیے، چنے اگا دیے، چاول اگا دیے، گیہوں نکال دیے۔ وَعِنَبًا، انگور نکال دیے۔ وَقَضْبًا، مولی نکال دی، شلجم نکال دیے، پالک نکال دیے، گوبھی نکال دی، ٹماٹر نکال دیے، آلو نکال دیے، بھنڈی نکال دی، توری نکال دی، لوکی نکال دی، شلجم نکال دیا، پالک نکال دیا۔ وَقَضْبًا، کتنے ساری سبزیاں ہم نے ایک پانی سے نکال دی۔ وَزَيْتُونًا، زیتون ہم نے نکال دی۔ وَنَخْلًا، کھجور ہم نے نکال دی۔ وَفَاكِهَةً، سیب ہم نے نکال دیے، انار ہم نے نکال دیے، چیکو ہم نے نکال دیے، کیلے ہم نے نکال دیے، تربوز ہم نے نکال دیے، خربوزے ہم نے نکال دیے۔ کتنے پھل ہیں؟ امرود ہم نے نکال دیے۔ اللہ فرمائے وَفَاكِهَةً وَحَدَائِقَ، اور گنجان باغات ہم نے اپنی قدرت سے، انگور کے باغات، انار کے باغات، آم کے باغات، اخروٹ کے باغات، بادام کے باغات، ساری دنیا کے اندر انجیر کے باغات۔ ہم تھے ابھی بلاد شام میں، زیتون، ہمارے ساتھی نے کہا کہ وہاں کیا ہے کھیتی، کیا ہے وہاں پھل؟ میں نے کہا والتین والزیتون، والتین والزیتون والتفاح والعنب والرمان فی کل مکان، کہ وہاں ہر گھر کے اندر انجیر ہے، ہر گھر کے اندر زیتون ہے، ہر گھر کے اندر انگور ہے، ہر گھر کے اندر سیب ہے، اور ہر گھر کے اندر انار ہے۔ اللہ فرما رہے قرآن میں بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے ملک شام میں سارے عالم کے لیے برکتیں رکھ دی۔ ایک امام صاحب نے دعوت کی، ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے بہترین شاندار انگور پیش کیے۔ فرمایا یہ سب سے آخری گچھا ہے جو ہمارے گھر کے باغ کا ہے، ہم نے اپنے لیے بچا کے رکھ رکھا تھا، ہم نے اپنے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے بچا کے رکھ رکھا تھا۔ اللہ نے آپ کے لیے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کے باغ میں یہ انگور لگائے تھے، کتنے مہینوں سے تیار کر رہے تھے ہم اس کو، آج یہ تیار ہو کر آیا ہے، یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ آپ کی روزی اللہ نے یہاں پہنچائی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا بالکل صحیح ہے۔ اللہ فرما رہے قرآن میں اللہ الذی خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں روزی دے گا، روزی سے پہلے کوئی نہیں مرے گا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو یہ سارے پھل ہیں، یہ سارے پھول ہیں، یہ ساری سبزیاں ہیں، یہ سارے باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے متاع لکم، یہ تمہارے نفع کے لیے ہے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے جانوروں کے نفع کے لیے۔ کیلے تم کھاؤ، چھلکے تمہاری بکریاں کھائیں، امرود تم کھاؤ، پتے تمہاری بکریاں کھائیں، گنے تم چوسو، پتے اس کے تمہاری گائیں کھائے، تمہاری بھینس کھائے۔ متاع لکم وَلِأَنْعَامِكُمْ، کھجور تم کھاؤ، اس کی گٹھلیاں تمہارے گھوڑے کھائیں، تمہارے اونٹ کھائیں۔ وہاں کھجور ہے، اس کی گٹھلیوں کا وہ بنا کر، اس کو پیس کر، اس کو کوٹ کر وہ اونٹوں کو کھلاتے ہیں۔ اللہ فرمائے متاع لکم ولانعامکم، یہ سارے پھل تمہارے لیے ہیں، تمہارے جانوروں کے لیے ہیں، تمہارے نفع کے لیے ہیں، تمہارے جانوروں کے نفع کے لیے ہیں۔ یہ سب کس نے بنائے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے ان کو تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ افرأیتم ما تحرثون، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ کھیتی جو تم کرتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زمین سے اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے، اپنی قدرت سے اگاتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مسلمان ایمان والے آسمانوں کے زمینوں کے بننے میں غور و فکر کر کر اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ آسمان ہمارے نفع کے لیے، زمین ہمارے نفع کے لیے ہے، اس کے میوے، اس کے پھل، اس کے پھول، اس کی زیب و زینت ہمارے لیے ہے، اور ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن آج ہمیں دھوکہ لگ گیا، آج ہم سوچ رہے گیہوں میرے لیے ہے، میں گیہوں کے لیے ہوں، چاول میرے لیے ہے، میں چاول کے لیے ہوں، سبزیاں میرے لیے ہے، پھل پھول میرے لیے ہے، زمین میرے لیے ہے، میں زمین کے لیے ہوں، دکان میرے لیے ہے، میں دکان کے لیے ہوں۔
اسباب میرے لیے، میں اسباب کے لیے ہوں، دنیا میرے لیے ہے، میں دنیا کے لیے ہوں، اس لیے فانی دنیا پر اپنی زندگانی فنا کر رہے ہیں۔ فکر دنیا، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ فکر دنیا صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ اصلی کام تھا اس زمین کو دیکھ کر، اس آسمان کو دیکھ کر، اس سارے نظام کو دیکھ کر، اس نظام کے بنانے والے اللہ کو دیکھتے کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، دن اللہ نے بنایا، رات اللہ نے بنائی، دن اللہ کے قبضے میں ہے، رات اللہ کے قبضے میں ہے۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تبصرون۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ رات کو حکم دے دے اے رات ٹھہر جا، الى یوم القیامہ، کب تک؟ قیامت کے دن تک۔ ابھی تو رات ہوئی ہے مغرب کی اذان سے، فجر کی اذان پہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ چاہے تو رات کو لمبی کر دے، اتنی لمبی کر دے، اتنی لمبی کر دے، الى یوم القیامہ، صبح قیامت تک رات ہی رات رہے۔ اللہ کہتے ہیں من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا معبود؟ کون ہے اللہ کے علاوہ معبود؟ کون ہے اللہ کے علاوہ؟ یاتیکم بضیاء، جو تمہارے لیے روشنی لائے، جو تمہارے لیے چاندنا لائے، جو تمہارے لیے دن نکالے۔ افلا تبصرون، تمہیں دکھتا نہیں اتنا بڑا نظام اللہ نے اپنی قدرت سے چلایا ہوا ہے۔ قل ارأيتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ، بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ دن کو حکم دے دے اے دن ٹھہر جا، ابھی تو شروع ہوا فجر سے اور ختم ہو گیا مغرب پر، لیکن اللہ چاہے تو دن شروع ہو جائے، ختم ہونے کا نام نہ لے، الى یوم القیامہ، قیامت تک۔ من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے علاوہ معبود؟ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، جو تمہارے لیے رات لائے جس میں تم آرام کرو۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کا نظام بنایا کہ دن میں تم روزی تلاش کرو، دن میں تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگاؤ، رات کو تم آرام کرو۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، مولا آپ ہی ہیں جو دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، گرمی لاتے ہیں، سردی لاتے ہیں، پورا نظام قدرت آپ اپنی قدرت سے سارا عالم کا نظام چلا رہے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، آپ ہی ہیں جو مردے کو زندہ سے نکالتے ہیں، مردہ انڈا ہے، زندہ مرغی سے آپ اس کو نکال دیتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، آپ مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں، بے جان انڈا ہے اس سے جاندار چوزا، مرغا مرغی اپنی قدرت سے آپ انڈے سے نکال دیتے ہیں۔ ایک مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا، اور دوسرا یہ بیان کیا کافر زندہ ہے، کافر مردہ ہے، مومن زندہ ہے۔ زندہ مومن سے اللہ چاہے تو مردہ کافر کو پیدا کر دے۔ نبی نوح علیہ السلام ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہرے رہے 950 سال، دعوت قومی لیلاً ونہارا، رات میں بھی دعوت دے رہے، دن میں بھی دعوت دے رہے، وہ اللہ کے داعی ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، لیکن ان کا بیٹا کنعان وہ کفر میں ہے، وہ شرک میں ہے۔ وہ کہہ رہے یا بنی ارکب معنا، بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو، کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، آج تو اللہ کے عذاب سے پکڑ سے بچ جائے گا۔ قال سآوی الی جبل، کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یاسمونی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، الا من رحم ربی، جس پہ میرا رب رحم کرے، جس پر اللہ رحم کرے وہ بچے گا، جس کو اللہ ایمان کی دولت دے، یقین کی دولت دے، کلمے کی دولت دے، وہ بچ جائے گا، ورنہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ حال بینہم الموج، بات ابھی ہو ہی رہی تھی، ایک دم موج آئی، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے بچ نہ سکا۔ کہتے ہیں اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے اگر نبیوں کی اولاد اللہ کو نہیں مانے گی، اللہ کی نہیں مانے گی، اللہ کے کام کو لے کر عالم میں نہیں پھرے گی، تو اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور بنیوں کی اولاد اگر اللہ کو مان لے گی، اللہ کی مان لے گی، اللہ کی باتوں کو لے کر عالم میں پھر جائے گی، اللہ اس کو اپنی قدرت سے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ نوح علیہ السلام تڑپ گئے، فرمایا یا رب یہ میرا بیٹا ہے، فرمایا لیس من اہلک،
یہ آپ کے گھر والوں میں نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. آپ کی اولاد وہ ہے، آپ کا قریبی وہ ہے جو آپ کے کام میں آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے دین میں آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کی دعوت میں آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کی محنت میں آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا ہے. جو آپ کا نام لے رہا ہے اور آپ کا کام نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کی اولاد نہیں ہے، وہ آپ کی اولاد نہیں. تو نوح علیہ السلام زندہ ہے، مردہ ان کے یہاں کافر ہو گیا، بیٹا کافر ہو گیا. آزر مردہ ہے، بت پرست ہے، بت گر ہے، بتوں کو بنا رہا ہے، پوجا کر رہا ہے. اللہ نے موحد اعظم ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے یہاں پیدا کر دیا. آپ مردہ سے زندہ کو نکال دیتے ہیں، زندہ سے مردہ کو نکال دیتے ہیں. کافر کے یہاں مسلمان کو پیدا کر دیتے ہیں، اور مسلمان کے یہاں کافر کو پیدا کر دیتے ہیں، اور کافر کے یہاں مسلمان کو پیدا کر دیتے ہیں. داعی بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو، دعوت دے رہے اپنے ابا کو، یا ابتی انی قد جانی من العلم، ابا میرے پاس علم آ گیا، ما لم یاتک، آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری بات مان لو، میں آپ کو سیدھی راہ دکھا رہا ہوں. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا آپ کیوں عبادت کرتے ہو ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، جو آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، کسی نقصان سے آپ کو نہیں بچا سکتے. یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا شیطان کی بات مت مانو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہیں رحمان کی طرف سے تمہیں عذاب نہ آ جائے. فتکون للشیطان ولیا، پھر تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، آپ جس کو چاہے بلا حساب و کتاب، بے گمان و بے خیال اپنی قدرت سے بے انتہا روزی عطا فرمائے. آپ ہی کے قبضے قدرت میں سارے عالم کا نظام ہے. تو جو اللہ کو اور اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کی عظمت کو جان لیں گے، مان لیں گے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. سارے نبی، رسول، پیغمبر اسی دعوت کو لے کر آئے، اسی تبلیغ کو لے کر آئے. سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں نے ساری مخلوق کو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی پہچان کرائی، رات دن صبح و شام ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، ان کو اللہ کی طرف بلایا، اور کہا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اپنی دعوت پر، تبلیغ پر، اپنے سمجھانے بجانے پر، اپنے توحید کی طرف، رسالت کی طرف، آخرت کی طرف تمہیں متوجہ کرنے پر کسی مال کا، دولت کا، روپے پیسے کا تم سے مطالبہ نہیں کرتا. میرا اجر تو میرے اللہ پر ہے، میرا ثواب تو میرے اللہ پر ہے، میری مزدوری تو میرے اللہ پر ہے. اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی نے میری زندگی بخشی ہے، اور وہی میری روزی کا انتظام کرے گا. بس تم تو اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو. اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ، محفوظ ہو جاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو اللہ مان لو، اس کی اطاعت فرما برداری کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی، کامرانی تمہاری ملک میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے، اسباب میں، چیزوں میں نہیں ہے. تمہاری کامیابی ایمان میں ہے، تمہاری کامیابی اعمال میں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لیستخلفنہم فی الارض، انہیں اللہ ضرور بھی ضرور زمین کی خلافت عطا فرمائے گا، زمین کی حکومت عطا فرمائے گا، زمین کی سلطنت، بادشاہت عطا فرمائے گا. یہ آسمان و زمین سب تمہارے لیے بنا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، روئے زمین میں جتنا جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. لیکن تمہیں اللہ نے ان کے لیے نہیں بنایا، تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اللہ کے پاس جو جائے گا ایمان کے ساتھ، جو جائے گا اعمال کے ساتھ، جو جائے گا عبادت کے ساتھ، جو جائے گا دعوت کے ساتھ، جو جائے گا آخرت کی فکروں کے ساتھ، وہ کامیاب ہوگا، وہ کامران ہوگا. اور جو اللہ کے پاس جائے گا بغیر ایمان کے، جو اللہ کے پاس جائے گا بغیر اعمال کے، جو اللہ کے پاس جائے گا اپنی منمانی، منچاہی کے ساتھ، اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کسی مشرک کی بخشش نہیں کریں گے. اللہ کے یہاں بخشش جو ہوگی وہ مومن کی ہوگی، وہ موحد کی ہوگی، وہ ایمان والے کی ہوگی، وہ اعمال والے کی ہوگی، وہ آخرت کی فکریں رکھنے والے کی ہوگی.
اس لیے رات دن صبح و شام سارے نبی اور رسول و پیغمبروں کا کام دعوت تھا، تبلیغ تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کی، رسالت کی، پیغمبری کی ترتیب بدل دی۔ امام الانبیاء امام الرسول کو اللہ نے صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رسول بنا دیا، پیغمبر بنا دیا، داعی بنا دیا، مبلغ بنا دیا، اور قرآن میں اعلان کر دیا وَلَوْ شِئْنَا لَبْعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ اگر ہم چاہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر گاؤں میں نبی بھیجتے، ہر بستی میں نبی بھیجتے، جہاں ہم نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، 1.25 لاکھ رسول و پیغمبر بھیجے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ ہم چاہتے تو کئی لاکھ نبی اور بھیج دیتے، ہر گاؤں میں نبی ہوتا، رسول ہوتا، پیغمبر ہوتا، لیکن ہم نے ہر گاؤں میں اب نبی نہیں بنایا، ہر علاقے میں ہم نے پیغمبر نہیں بھیجا۔ اب صبح قیامت تک آپ ہی کی رسالت چلے گی، آپ ہی کی نبوت چلے گی، آپ ہی کی دعوت چلے گی، آپ ہی کی تبلیغ چلے گی۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو منشرح کر دیا، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، ہم نے آپ کے سینے کو دنیا کی عظمت محبت سے پاک کر دیا۔ جبرائیل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر مبارک کو چیرا اور آپ کے دل کو نکالا اور اس کو آب زمزم سے دھویا، اور دنیا کی عظمت محبت ساری چیزیں دل سے نکال دی۔ الم نشرح لک صدرک، آپ کے سینے کو منشرح کر دیا، ایمان کے نور سے بھر دیا، کلمے کے نور سے بھر دیا، آخرت کی فکر سے بھر دیا۔ الم نشرح لک صدرک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو منشرح کر دے، میرے سینے کو پاک کر دے، صاف کر دے، کھول دے اپنی معرفت کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنے تعلق کے لیے، اپنے یقین کے لیے۔ امام الانبیاء امام الرسول کوئی دعا نہیں کر رہے، بغیر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، ہم نے آپ کے سینے کو منشرح کر دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، ہم نے آپ کے کام کو آسان کر دیا۔ وہ کام الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا، آپ کے اوپر بڑا بوجھ تھا، کیسے فریضہ دعوت، فریضہ تبلیغ کیسے ادا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا نہیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میری تبلیغ کو، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اللہ نے اپنے نبی سے خود فرما دیا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ متقیوں کو خوشخبری سنا دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّىٰ، تاکہ آپ جھگڑالو قوم کو خبردار کر دیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سنقرئك فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھا دیں گے سارا کلمہ، ہم آپ کو پڑھا دیں گے سارا قرآن، ہم آپ کو پڑھا دیں گے ساری سنت و شریعت، فلا تنسى، پھر آپ بھولیں گے نہیں، ونيسرك لليسرى، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ووضعنا عنك وزرك، آپ کا بوجھ اللہ نے ہلکا کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جبریل آئے اور اگر کہا یا محمد هل تدری کیف رفع ربک ذکرک، محمد کیا تمہیں پتا ہے تمہارے رب نے تمہارا ذکر کیسے بلند کیا، تمہارا نام کیسے روشن کیا، تمہارا ذکر کیسے بلند کیا، تمہیں پتا ہے؟ فرمایا اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں۔ کہ اللہ فرما رہے ہیں اے محمد میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگا لیا ہے۔ اب اذا ذکرت ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر کیا جائے گا، جب بھی میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا نام لیا جائے گا۔ پہلے نبی آتے تھے ان کا نام اللہ کے نام سے ملتا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ کچھ دنوں کے لیے ان کا نام ہمارے نام کے ساتھ جڑتا تھا، لیکن اے محمد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، اب تمہارا نام ہمارے نام کے ساتھ مل گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلمے میں بھی ہوگا، اذانوں میں بھی ہوگا، تکبیروں میں بھی ہوگا، نمازوں میں بھی ہوگا۔ نماز ہوگی ہی نہیں جب تک کہ تم اپنے نبی کا نام نماز میں نہ لے لو۔ التحیات للہ والصلوات
الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واجب قرار دے دیا گیا. کلمے میں بھی نام ہے اور اذان میں بھی نام ہے, تکبیر میں بھی نام ہے, نماز میں بھی نام ہے, خطبے میں بھی نام ہے. رسول اللہ نے فرمایا میں جنت میں گیا اور جنت کی دیواروں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, خالدین فیہا ابدا. وہ امام الانبیاء, وہ امام الرسول, انہوں نے ساری زندگی اپنی دعوت میں لگائی, تبلیغ میں لگائی, اللہ کے کلمے کو پھیلانے پہنچانے میں لگائی. اے محمد اب صبح قیامت تک تم ہی رسول ہو, تم ہی نبی ہو, تم ہی پیغمبر ہو, تمہاری دعوت چلے گی, تمہاری تبلیغ چلے گی, تمہاری ہی محنت سے ہم انسانیت کو ہدایت دیں گے. جنت میں جو لوگ جائیں گے سب سے زیادہ وہ آپ کی امت کے لوگ ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت, موسیٰ علیہ السلام کی امت, آدم علیہ السلام کی امت, سارے نبی اور رسولوں پیغمبروں کی امت, ان سب کی صفیں 40 ہوں گی اور 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوں گی. سب سے زیادہ جنت میں جانے والے آپ کے امتی ہوں گے, آپ کے پیروکار ہوں گے, آپ کی دعوت کو, آپ کی تبلیغ کو قبول کرنے والے ہوں گے. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح قیامت تک کا امام بنا دیا, صبح قیامت تک کا رسول بنا دیا. صرف امتوں کا نبی نہیں بنایا, امتوں کا امام نہیں بنایا, امتوں کا رسول پیغمبر نہیں بنایا, نبیوں کو بھی پیغمبر بنا دیا, رسولوں کو بھی پیغمبر بنا دیا. سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں کو مسجد اقصی میں, بیت المقدس میں اللہ نے جمع فرمایا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے رسول ہیں, سارے پیغمبر ہیں. اذان ہو گئی, تکبیر ہو گئی, کون نماز پڑھائے؟ آدم پڑھائیں, عیسیٰ پڑھائیں, موسیٰ پڑھائیں, داؤد پڑھائیں, سلیمان پڑھائیں, کون نبی پڑھائے؟ کوئی نبی نہیں پڑھا سکتا. امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی ہو, تم ہی امام الانبیاء ہو, تم